لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو بھی اس وقت میڈیکل کنڈیشن ہے، تو کیا آپ اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات سب کو جو ہے وہ وکیل کی رپورٹ آنے کے بعد معلوم چلی؟ جو فرینڈ آف کورٹ ہیں ان کی رپورٹ کے بعد معلوم چلی ہوگی؟ کیا یہ اس کنڈیشن کا پہلے سے لوگوں کو علم نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے ملک میں عدلیہ یقین کر لیں کہ اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں وکیل کو جا کے رپورٹ بنائیں اور آ کے رپورٹ دیں تو ہمیں معلوم چلے کہ کیا کنڈیشن ہے؟ تو کیا ہمارے ملک میں اتنی عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہیں؟ کیا لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ رپورٹ میں یہ صورتحال سامنے آ جائے گی کہ ان کو جو ہے اتنی 85% کہا جا رہا ہے کہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہے، ایک نگاہ تو آلموسٹ بینائی جو ہے وہ جا چکی ہے۔ رپورٹ تو چلے عدالت نے آج کھولی، کل جو ہے وہ افسر عالم صاحب نے بھی لاک کر دیا تھا، اس میں ساری باتیں کر دی تھیں ان کی صحت کے حوالے سے۔ تو یہ چیزیں کیا پہلے نہیں پتہ تھی؟ کیا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ پس منظر میں کیا کوئی نیا کھیل تو شروع نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی جو اتنے عرصے سے بات ہوتی تھی مذاکرات کی، مفاہمت کی، ڈیل کی، وہ اس طرف تو چیزیں نہیں جا رہی؟ اگر اس طرف چیزیں جاری ہیں جیسا نظر آ رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے جو انتہائی چند سالوں سے شدید نوعیت کے تناؤ کا شکار تھا، وہ جو ہے منیمائز ہونے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب 3-4 دن میں جو نون لیگ کے یوٹیوبرز ہیں ان کے صرف آپ وی لاگ سنیں، وہ بہت سارے اشارے دے رہے ہیں اور بہت سارے وی لاگرز تو جو ہے وہ کھل کے بول رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا گیا ہے، صحیح، اور وہ نام بھی لے رہے ہیں کہ اگر آپ سن رہی ہوں گی یقینی طور پہ تو آپ نے سنے ہوں گے۔ تو جو صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے سیاسی طور پہ تو وہ تو کچھ اور اشارے دے رہی ہے۔ رپورٹ چھوڑیں، رپورٹ میں تو یہ علاج ہو جائے گا، نگاہ ہے، اتنا پاکستان بھی اتنا کوئی علاج کے حوالے سے اتنا کوئی کمزور ملک نہیں ہے، یہاں صحت کی سہولتیں بہت اچھی ہیں، بالکل، تو ان کی آنکھ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پس پردہ کوئی جو ہے نا وہ کھچڑی پکڑی ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کھچڑی کی تہہ پہ زیادہ بات تلاش کرنا چاہیے۔ وہ کھچڑی کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوگی، کون کون وہ کھچڑی کھائے گا، کون کھچڑی وہ جو ہے وہ پکا رہا ہے، اس کھچڑی سے کون محروم ہو جائے گا؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا۔ جب عمران خان کی ڈیل ہوگی تو کسی کو فائدہ ہوگا تو کسی کو جو ہے وہ نقصان بھی ہو رہا ہوگا۔ صحیح، تو یہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے وہ بڑی خبروں کے دن ہیں، ہمیں اور آپ کو بڑی خبریں ملیں گی۔ یہ رپورٹ تو چلے ایسے ہی ہے، اس میں علاج ہے جو علاج ہو جائے گا، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے، اس کے پس منظر کوئی دوسرا کھیل نظر آ رہا ہے اور جو واضح نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کے خبری یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو سیاست ہے اس میں گہما گہمی ہونے والی ہے؟ میرے خبری نہیں کہہ رہے، میں صرف تجزیہ نہیں، خدا نخواستہ کوئی خبری نہیں کہہ رہے، یہ میں صرف صورتحال کا تجزیہ کہہ رہا ہوں۔ اور 3-4 دن سے جو نون لیگ کے قریبی یوٹیوبرز ہیں ان کے جو وی لاگس میں سن رہا ہوں، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے کھیل نکل رہا ہے اور کسی کے ہاتھ میں کھیل جا رہا ہے۔ صحیح، لیکن فیصل صاحب ہم تو یہی ہمیشہ سے امید بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں کہ سیاست میں استحکام آنا چاہیے اور اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے۔ یقینی طور پر جو عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی ہے بانی پی ٹی اے کی صحت کے حوالے سے، اس میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، حکومت اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے، اس حوالے سے بھی مزید کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس رپورٹ کے حوالے سے جس میں بانی پی ٹی اے کی صحت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور جس میں پی ٹی اے کا موقف کچھ اور ہے اور حکومت اس حوالے سے کچھ اور کہتی ہے۔ الیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے تو کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ حکومت کو اس میں تو یہ چاہیے تھا، حکومت کو یہ اس طرح کی پابندیاں لگانی نہیں چاہیے تھی، اس طرح کی پابندیاں ملاقاتوں پر، تاکہ وہ اپنی صورتحال وغیرہ کے بارے میں رشتہ داروں سے اپنے ملتے، خاندان والوں سے ملتے اور بتاتے رہتے، تاکہ اس طرح کی پابندیاں لگانے سے ان کا کوئی صورتحال دیکھیں۔ اب کوئی مسئلہ ہو گیا، اب دیکھیں کتنے عرصے سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی تاکہ ان کے حال وغیرہ پتہ نہیں چل رہا تھا، نہ ان کے ڈاکٹر سے ملنے دیا گیا۔ یہ چیزیں گورنمنٹ کو چاہیے تھی، پہلے اس طرح نہیں سختی کرنی چاہیے تھی۔ اب اس کی ذمہ داری گورنمنٹ لے نا اپنا، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب ملاقات کروائے اور جس طرح بھی کرے، ان کی ٹریٹمنٹ جس طرح بھی ہو کہ اس طرح کرنا چاہیے ٹریٹمنٹ۔ اگر آنکھ کی خرابی ہوئی، اس طرح ہوئی، ایک بندہ عرصے دراز سے جیل میں بند ہے، اس کو یعنی ٹریٹمنٹ کی تو سہولت دینی چاہیے، تاکہ یہ ہمارے اس ایک پارٹی سے نہیں، ساری پارٹی کے رہنماؤں سے اول تو ان کو جانا ہی نہیں چاہیے، اس طرح کی صورتحال ہی نہیں ہونی چاہیے
کہ ان کو جیلوں میں رکھا جائے, جو پارٹی اپوزیشن میں جائے اس کو جیل میں بھیج دیا جائے. صحیح. تو یہ ہے کہ ان کو کرنی چاہیے ٹریٹمنٹ, ڈاکٹروں کو دکھانا چاہیے, اتنی پابندی نہیں کہ ان کو دکھانے سے بھی گریز کیا جائے. تو یہ صورتحال ہے ان کا, دیکھیں آنکھ کا کیا ہو سکتا ہے, بلکہ ان کا فل چیک اپ کیا جائے. عدالت نے نوٹس لیا ہے اس کا, یہ گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا, گورنمنٹ کو چاہیے تھا خود چیک اپ وغیرہ کرواتے. اگر ظاہر اتنے دیر جیل میں رہیں گے تو اس پر ظاہر کوئی منفی اثرات تو باڈی پر پڑیں گے, کہ جیل میں بند رہنا ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی, اس کے جو بھی ہے اس کو ان کو بالکل اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے, چیک اپ کرنا چاہیے. ایک ظاہر پرائم منسٹر ہیں, ایکس پرائم منسٹر ہے پاکستان کا, اس کے لیے اس طرح کی ٹریٹمنٹ تو وغیرہ باقاعدہ اس طرح ہونی چاہیے جس طرح کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل نظر انداز کر کے سائڈ پر گم ہو جائیں اور بتایا نہ جائے. وہ ظاہر ہے ان کے ووٹرز ہیں, ان کے کارکن ہیں, ان کو سب کو پتہ چلنا چاہیے پارٹی کو, تاکہ یہ ملاقات وغیرہ پولیٹیکل چیزیں چھوڑیں, اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس پر اب یہ دیکھنا چاہیے کہ بندے کو فیسلٹیز دینی چاہیے. یہ ہے کہ کوئی انگلی کا اٹھائے وہ نہ احتجاج وہ نہ کرنا پڑے, باقاعدہ اس طرح ویسے ملاقات کرنے دیا جائے. اس میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس وقت پوری کہ ان کو جس طرح بھی ہو سکے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تاکہ ان کی جو چیک اپ کیا جائے, ان کا علاج کیا جائے, جو اس وقت جو صورتحال ان کے ساتھ. بالکل الیاس صاحب, یقینی طور پر ہونا تو ایسا ہی چاہیے, کیونکہ فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں وہ, اور ان کی صحت کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے کہ انہیں معالج جو ہے وہ فراہم کیا جائے اور بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے. خالد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں جانب وہی باتیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ سیاسی طور پر کھیلا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ اور دوسری جانب علیمہ خان نے بھی کہا ہے کہ سخت رد عمل ہوگا اگر کچھ نتائج ان کی صحت کے حوالے سے برے آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کیا سخت رد عمل ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے کہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ چونکہ بانی پی ٹی آئی تو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں, لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی قیدی ہیں ان کی یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ بر وقت کیے جائیں. اور بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی بینائی کے حوالے سے کوئی نقصان پہنچنے کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں, اور رپورٹ میں جس طرح جو ان کے وکیل ہیں سلمان صفدر, ان کی طرف سے جس طرح کہا گیا ہے اور شکایات سامنے آئی ہیں کہ ان کی آنکھ کا 85% حصہ جو ہے اس کو نقصان پہنچ چکا ہے اور 15% بنائی جو ہے وہ باقی بچی ہے. صحیح. یہ جو صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیف جسٹس پاکستان نے بڑا بر وقت صورتحال کا نوٹس لیا اور سلمان صفدر کو جو ہے وہ اس حوالے سے جیل بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں جو ہے اب حکومت کی طرف سے بھی فوری اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یقین دہانی کروائی کہ ان کے علاج پر جو ہے وہ فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا جیل سے ہسپتال میں جانا جو ہے وہ ان کی صحت کے لیے بھی ہمیشہ بہتر ثابت ہوا ہے, اور ان کے سیاسی راستے کے حوالے سے بھی اور ملک کے حوالے سے بھی بہتر ہی ثابت ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ جیل سے باہر ہسپتال تک جاتے ہیں تو ان کے راستے کھلتے ہیں, وہاں پر کئی معاملات جو ہیں وہ آگے بھی بڑھتے ہیں, پیش رفت بھی ہوتی ہے. اور اس میں دیکھیے کہ کس طرح جو ہے وہ آصف علی زرداری جو ہیں ان کو بھی جیل کے اندر کمر کا ایشو تھا, وہ ان کو چلنے میں بھی دقت ہوتی تھی, اور ہاسپٹل بھی وہ ان کا علاج کے لیے انہیں بھجوایا جاتا تھا, وہ داخل رہتے تھے. لیکن اسی دوران ہی جو ہے وہ بعض معاملات پر پیش رفت اور بات چیت کا عمل جو ہے اس کے مواقع بھی جو ہیں وہ دستیاب ہوتے تھے. اور اس کے لیے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, جو صورتحال ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی بھی اس صورتحال میں دیکھیے, مجھے تو ان کا جو بیہیویئر ہے اس میں بڑا ایک سنجیدگی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ کس طرح اگر کسی سطح پر کوئی معاملات چل رہے ہیں تو جس طرح بانی پی ٹی آئی کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ اس وقت وہاں پر کوئی وہاں سے گولہ باری نہیں ہو رہی. پی ٹی آئی کی کسی لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح اداروں کو یا حکومت کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, اور جس طرح وزیر اعظم پاکستان سے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوتی ہے, ایپیکس کمیٹی میں وہ شریک ہوتے ہیں,
اور دوسرے جو اس طرح کی جو پیش رفت جو ہیں وہ سیاست میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں یہ اس وقت نہ صرف سیاسی استحکام جو ہے اس کے لیے ضروری ہے بلکہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے. اور ان سب سے بڑھ کر پاکستان کو اس وقت جو دہشت گردی کا سامنا ہے اور پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرات جو ہیں وہ دہشت گردی سے لاحق ہو رہے ہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر اس اتحاد کی ضرورت ہے, بالکل ایسے ہی خالد صاحب اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ ہر محاذ پر بہتری لائی جا سکے. عامر صاحب, جیسے کہ ابھی خالد صاحب نے بھی بات کی اور اس سے پہلے بریک سے پہلے فیصل صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, اور پھر خالد صاحب نے ماضی کے کچھ حوالے بھی دیے جس میں بتایا گیا کہ جب جیل سے اسپتال تک جاتے ہیں تو کچھ رستے کھل جاتے ہیں, اور ابھی بھی انہیں لگتا ہے کہ کچھ ہونے والے آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنرل کرنل کے نام سے شروع ہو کے سابقہ جیل سپرڈنٹ پہ الزام آ گیا. وہ کہتے تھے نا آرمی چیف ذمہ دار ہوں گے میرے, تو فرق تو بہت سارا آگے ہوا ہے نا. تو بار بار بات یہی سمجھائی جا رہی تھی, انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ حرکتیں بند کر دیں. تو حرکتیں بند ہوں گی تو برکتیں ہوں گی, تو سیاسی طور پہ کھلنا چاہیے رستہ. ہم تو پی ٹی آئی کے لیے پہلے سے بات کرتے ہیں کہ سیاست کو سیاسی میدان میں لڑے. وہ کہتے تھے نہیں میں نے تو آرمی چیف سے جا کے ملنا ہے, میں نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے, اس کے علاوہ میں بات ہی نہیں کروں گا. جن کو بھیجا ان کو بھی خراب کیا. تو اب آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. صحت الگ چیز ہے, سیاست الگ چیز ہے, دونوں کو الگ الگ رکھ کے پھر چلنا چاہیے. صحیح. ایاز صاحب آپ کی کیا رائے ہے, آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ دیکھیں یہ تو کچھ عرصے سے تو بات چل رہی ہے کہ شاید انہیں بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا عمران خان صاحب کو. یہ تو باتیں ہو رہی ہیں. اب ظاہر ہے جو رپورٹ ہمارے سامنے, جب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے رپورٹ کے حوالے سے بات کی تھی نا, جو فیصل سلطان کی بھی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی اس رپورٹ کو اوکے کیا, وہ کہا تھا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اب رپورٹ ایک لیب سے بن کے آئے گی, میں جتنا مرضی بڑا ڈاکٹر ہوں, میں نے تو اس کو ریزلٹس دیکھ کے کہنا نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, تو اس حساب سے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ باتیں بالکل چل رہی ہیں کہ وہ شاید بنی گالا ان کو شفٹ کر دیا جائے گا. چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دہشت گردی بالکل خالد کیوں ٹھیک کہہ رہے تھے, اس جس لیول تک پہنچ گئی ہے اس کے لیے ہم تو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ قومی ہم آہنگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کسی ایک پارٹی کو باہر نہیں رکھا. اب دیکھیں نا کے پی کے چیف منسٹر کو اونرشپ مل گئی نا, اس کو اون کر لیا, اب اس تعریفیں بھی ہو رہی ہیں اس کی کہ جی بڑا اچھا کام کر رہا ہے. تو یہ ضروری تھا, آپ نے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا تھا. ایک عوام نے منتخب کر دیا, اس کو ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا نا کہ ان کو بٹھائیں, بیٹھ کے بات کریں. تو اب اگر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو ویری گڈ, بالکل ایسے ہی. اور ٹیبل ٹاک کا رستہ تو ایاز صاحب ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اور ہمیں اس پر بیٹھ کر ہی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عامر الیاس رانا نے ہمیں اس حوالے سے رائے دی, محمد الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, خالد قیوم صاحب نے اس حوالے سے ہمیں اپنا تجزیہ پیش کیا. یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے وسائل اور آبادی میں توازن, صحت اور خوشحالی کا ضامن ہے خاندانی منصوبہ بندی, اور اسلامی شریعت میں کتنی موافقت ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.